بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحیل وائس چینل میں ایک مرتبہ پھر تمام دوستوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں انسان ہی وہ مخلوق ہے جو اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے اور کبھی اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ خالی ہاتھ ہوتا ہے۔ جو کماتا ہے یہیں سے کماتا ہے، جو دیتا ہے اللہ پاک دیتا ہے۔ لیکن انسان اللہ پاک کی دی ہوئی ہر نعمت کو اپنا سمجھتا ہے۔ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے اپنے زور بازو پر کمایا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ پاک نے جو دیا ہے اس میں سے غریبوں، محتاجوں، یتیموں اور مسکینوں کا حصہ بھی شامل ہے۔ اللہ پاک کی دی ہوئی ہر چیز کو وہ اپنی ذاتی ملکیت تصور کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ انسان، جو میں نے تجھے عطا کیا ہے، اگر تو اس میں سے خرچ کرے گا تو میں تجھے 70 گنا بڑھ کر دوں گا، لیکن اگر تو خرچ نہیں کرے گا تو قیامت کے دن تمہارا یہ مال تمہارے گلے کا توق بن جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مالداروں کا مال قیامت کے دن ان کے گلے کا توق بن جائے گا اگر انہوں نے اس میں سے غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کا حصہ نہیں دیا۔ جو لوگ اپنے مال میں سے غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کا حصہ دیتے ہیں، قیامت کے دن وہ مال ان کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن جن لوگوں نے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ نہ کیا تو قیامت کے دن یہ مال ان کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ ناظرین گرامی، بڑھتے ہیں آج کی اس خوبصورت کہانی کی جانب، جس کا عنوان ہے کوڑی، گنجے اور اندھے کا امتحان۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑی، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا۔ خدا تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا اور ان کے پاس ایک فرشتہ انسان کی شکل میں بھیجا۔ پہلے وہ فرشتہ کوڑی کے پاس آیا اور پوچھا، تجھے کون سی چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا، مجھے اچھی رنگت، خوبصورت کھال مل جائے، کیونکہ مجھ سے لوگ گھن کرتے ہیں اور اپنے پاس مجھے بیٹھنے نہیں دیتے۔ اس فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیرا تو اسی وقت وہ اچھا ہو گیا، اچھی کھال اور خوبصورت رنگت نکل آئی۔ پھر پوچھا، تجھے کون سے مال سے محبت ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اونٹوں سے محبت ہے۔ بس اس نے گھابن اونٹنی اس کو دے دی اور کہا کہ اللہ پاک اس میں برکت دے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کون سی چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا، میرے اچھے بال نکل آئیں اور یہ بلا مجھ سے دور ہو جائے جس سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیر دیا، وہ فوراً اچھا ہو گیا اور اچھے بال نکل آئے۔ اس کے بعد فرشتے نے پوچھا، تجھ کو کون سا مال پسند ہے؟ کہا، مجھے گائے بہت زیادہ پسند ہے۔ بس فرشتے نے اس کو ایک گابن گائے دے دی اور کہا، اللہ پاک اس میں برکت بخشے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کیا چاہیے؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ میری آنکھیں درست کر دے کہ سب آدمیوں اور اس دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا اور وہ اچھا ہو گیا۔ پوچھا، تجھ کو کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، مجھے بکریاں بہت پسند ہیں۔ بس فرشتے نے اس کو ایک گابن بکری دے دی۔ تینوں کے جانوروں نے بچے دیے۔ تھوڑے دنوں میں اس کے اونٹوں سے جنگل بھر گیا، اسی طرح گایوں اور بکریوں والوں کے بکریوں سے جنگل بھر گیا۔ پھر وہ فرشتہ خدا کے حکم سے پہلی صورت میں کوڑی کے پاس آیا اور کہا، میں ایک مسکین آدمی ہوں، میرے سفر کا سارا سامان ختم ہو گیا ہے اور منزل مقصود تک پہنچنے کا کوئی سلسلہ نہیں سوائے خدا کے اور تیرے۔ میں اس اللہ کے نام سے جس نے تجھ کو اچھی رنگت اور عمدہ کھال عنایت فرمائی، میں تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں کہ اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ اس کوڑی نے کہا، یہاں سے چلا جا، مجھے بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں،
تجھے دینے کی اس میں گنجائش نہیں۔ فرشتے نے کہا شاید تجھ کو میں جانتا ہوں، کیا تو کوڑی ہی تھا کہ لوگ تجھ سے گھن اور نفرت کرتے تھے؟ اور کیا تو مفلس نہ تھا؟ پھر تجھ کو خدا نے اس قدر مال عنایت فرما دیا کہ تو آج مالدار ہو گیا ہے۔ اس پر کوڑی نے کہا واہ کیا خوب، یہ مال تو میری کئی پشتوں سے باپ دادا کے وقت سے چلا آ رہا ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا کہ تو پہلے تھا۔ اس کے بعد فرشتہ دوسرے شخص یعنی گنجے کے پاس آیا اور اسی طرح اس سے سوال کیا۔ اس نے بھی وہی جواب دیا۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس گیا اور کہا میں مسافر ہوں اور میرے پاس سامان نہیں، آج خدا اور تیرے سوا میرا کوئی وسیلہ نہیں۔ اس کے نام پر جس نے تجھے دوبارہ نگاہ بخشی، میں تجھ سے بکری مانگتا ہوں کہ اس سے اپنی کاروائی کر کے سفر پورا کر سکوں۔ اس نے کہا بے شک میں اندھا تھا، خدا تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت سے نگاہ بخشی، جتنا تیرا دل چاہتا ہے لے جا اور جتنا تو چھوڑنا چاہے چھوڑ جا، خدا کی قسم میں کسی چیز سے تجھ کو نہیں روکوں گا۔ فرشتے نے کہا تو اپنا مال اپنے پاس سے رکھ، مجھے کچھ نہیں چاہیے، فقط تم تینوں کی آزمائش مقصود تھی سو وہ پوری ہو گئی۔ خدا تجھ سے راضی ہوا اور ان دونوں سے ناراض ہوا۔ اس طرح اللہ پاک نے اندھے کے مال میں مزید برکت عطا فرما دی اور گنجے اور کوڑی کو اللہ پاک دوبارہ اپنے اسی حالت میں لے آیا۔ محترم عزیز دوستو، ان دونوں کوڑی اور گنجے کو ناشکری کا کیا نتیجہ ملا کہ ان سے تمام نعمتیں چھین لی گئیں، جیسے تھے ویسے دوبارہ ہو گئے اور خدا ان سے ناراض ہو گیا، دنیا اور آخرت میں نامراد ہوئے۔ اس اندھے کو شکر خداوندی کی وجہ سے کیا عوض ملا کہ اس کے مال میں مزید اضافہ ہو گیا، خدا اس سے راضی ہوا اور دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو کہتے ہیں کہ دنیا میں ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں، ہم نے جو کمایا اللہ پاک کے حکم سے کمایا، ہمیں جو ملا اللہ پاک نے دیا، لیکن ہم غافل لوگ اس کو اپنا مال تصور کرتے ہیں، اس کو اپنی ذاتی ملکیت تصور کرتے ہیں، اور دنیا کی لالچ ہماری آنکھوں پر پٹی باندھ دیتی ہے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو کچھ عطا ہوا ہے یہ اللہ پاک نے ہم کو عطا کیا ہے، اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم اپنے مال میں سے غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور محتاجوں کا حصہ دیا کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو میں تمہیں 70 گنا بڑھ کر دوں گا، لیکن اگر تم نے غفلت کی اور اپنے مال میں سے یتیموں، مسکینوں اور محتاجوں کو نہیں دیا تو تمہارا مال قیامت کے دن تمہارے گلے کا توق بن جائے گا، اس کو توق بنا کر تمہارے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اس وقت انسان افسوس کرے گا کہ ہائے کاش میں غریبوں، یتیموں اور مسکینوں پر خرچ کرتا۔ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں صدقہ دوں۔ عزیز دوستو، ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ صدقے کا کتنا بلند مقام ہے۔ صدقہ دینے سے اللہ پاک اپنے بندے سے کتنا خوش ہوتا ہے، اور صدقہ دینے والے کے مال میں اللہ پاک کتنا زیادہ برکت عطا کرتا ہے، یہ ہم لوگ نہیں جانتے۔ آخر میں آئیے سب مل کر دل کی گہرائیوں سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام واقعات سے سبق اور عبرت حاصل کرنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، اگر ہماری ویڈیوز آپ کے ذوق کی ترجمانی کرتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کے پاس کوئی تحریر یا کہانی ہے اور آپ اسے ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں تو مجھے میرے انسٹاگرام پر بھیجیے۔ میرا انسٹاگرام ہے rohel_voice 77 ROHAL_VOICE77۔ مجھے دیجیے اجازت، سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر
آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔